بلہ چھیننے کے بعد تحریک انصاف کے کئی جعلی امیدوار میدان میں آ گئے۔ آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ بلہ چھیننے کے بعد تحریک انصاف ایک عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواران کو رنگ برنگے نشانات مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ کسی کو بینگن ملا، کسی کو چارپائی ملی، کسی کو باجا ملا، کسی کو ڈھول تو کسی کو حقہ ملا۔ اسی صورتحال کا فائدہ کچھ لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہے اور خود ساختہ امیدوار بن کر میدان میں آ گئے ہیں۔ پشاور میں بھی 3 امیدوار میدان میں آ گئے ہیں۔ عمران خان کی تصویر تحریک انصاف کا جھنڈا استعمال کر کے کمپین کر رہے ہیں۔ ان میں کشاور پی کے 81 سے صاحبزادہ تیمور اور پی کے 82 سے ظفر اللہ خان خٹک شامل ہیں۔ پی کے 81 سے تحریک انصاف نے قاسم علی شاہ جبکہ پی کے 82 سے کامران بنگش کو ٹکٹ دیا تھا۔ تیسرے جعلی امیدوار محمد یونس محمد ہیں جو پی کے 82 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف یہاں سے ٹکٹ اپنے پرانے ورکر مینا خان افریدی کو دے چکی ہے۔ راولپنڈی کے حلقہ N57 سے پی پی 19 سے چودھری عدنان تحریک انصاف کا جھنڈا استعمال کر کے میدان میں آ گئے ہیں۔ چودھری عدنان پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ پشاور کے حلقہ N32 سے سمد مرسلین صاحب نامی امیدوار سامنے آ گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے اس حلقے سے آصف خان نامی اپنے ورکر کو ٹکٹ دیا تھا، جس کا انتخابی نشان ہتھ کڑی ہے۔ خیال رہے کہ پی پی 19 سے تحریک انصاف کا امیدوار ملک تنویر اسلم ہے، جبکہ N57 سے سمابیہ طاہر تحریک انصاف کی امیدوار ہیں۔ کافی مشہور ہیں، انہوں نے کافی سختیاں بھی جھیلی ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں اتنی نہیں آئی تھی تو یہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے اندر بھی کافی وہ ہوتی تھی، اور جو عام طور پہ جلسے ہوتے تھے ان کے اندر بھی اپنی شرکت کرتی تھی۔ اسلام آباد سے بھی شعیب شاہین کے مقابلے میں ایک جعلی امیدوار سامنے آ گئے ہیں جن کا نام محمد ظفر ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں مختلف مقامات پر عمران خان کے نام سے بینرز بھی لگا رکھے ہیں۔ اب شعیب شاہین کے مقابلے کے اندر کوئی جعلی امیدوار آئے تو ہر کسی کو پتا ہوگا کہ شعیب شاہین جو ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی پی ٹی آئی کا جعلی امیدوار ہے تو وہ حقیقتاً جعلی ہی ہوگا، کیونکہ شعیب شاہین کا جو کردار ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سیالکوٹ سے عمر فاروق ماہر جو کچھ عرصہ قبل تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے، وہ بھی تحریک انصاف کے جھنڈے کی کلر سکیم استعمال کر کے آزاد کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ اس حلقے سے عثمان ڈار کی والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اماں جی والا گانا بھی آیا ہے، ماں والا گانا جو آپ نے سنا ہوگا، تو وہ الیکشن مہم کر رہی ہیں تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار جو ہے ان کی والدہ، تو وہ آپ ان کے حلقے سے یعنی کہ ان کے مقابلے کے اندر ایک عمر فاروق ماہر نامی کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کا جھنڈا اس کی کلر سکیم جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا کہ مجھے جو ہے ووٹ مل جائے۔ طریقہ ہوتا ہے، پتہ لگ گیا پاکستانیوں کو کہ جو پی ٹی آئی کی طرف جائے گا، جو اس کی چیزیں کاپی کرے گا وہی چلنے والی ہیں، اس کے علاوہ سب فلاپ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ NA8 اور پی کے 22 باجوڑ سے ریحان زیب نامی امیدوار سامنے آیا ہے، جسے تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا، جبکہ تحریک انصاف یہاں سے اپنے ہی پرانے کارکن گل ظفر خان کو ٹکٹ دے چکی ہے۔ سندھ سے بھی تحریک انصاف کی جعلی امیدوار سامنے آ گئے ہیں۔ صبا بھٹی نامی خاتون PS 24 سکھر سے سامنے آ گئی ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے تحریک انصاف کے امیدواران کے مقابلے کے اندر جعلی امیدوار یا پھر وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد کھڑے ہو کر ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ شعیب شاہین کے مقابلے میں، عثمان ڈار کی والدہ کے مقابلے میں، اور دیگر آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ملک کی، اور جو بھی انتخابی نشان پی ٹی آئی کے لوگوں کو، امیدواروں کو دیا گیا، چاہے وہ بینگن ہو، چاہے وہ جوتی ہو، جوتی کے اوپر بات میں کرتا ہوں، چاہے وہ بینگن ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا کینچی ہو یا کوئی حکا ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، باجا ہو یا کوئی کچھ اور چیز ہو، تو لوگ اس کو اعزاز سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے۔ میرے پاس ایسے ایسے میسیج آئے ہیں۔ ایک شوکت محمود بسرا نامی شخص ہیں جو جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے، پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ جاری کیا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ لڑ رہے ہیں الیکشن، ان کو جو ہے انتخابی نشان جوتی دیا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا حال کہ جو اس کو سنبھالنے والے ہیں، جو امیدوار بنتے ہیں کہ ہم ملک کو سنبھالیں گے، ان کو جوتیاں دی جاتی ہیں، ان کو حقے دی جاتے ہیں، ان کو گھٹیا سے گھٹیا چیزیں دی جاتی ہیں، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ جہیز دے دیا گیا ہے۔ بہرحال محمود بسرا جو ہے، شوکت محمود بسرا صاحب، ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ جوتی میرے لیے بالکل معنی نہیں رکھتی، میرے لیے عمران خان معنی رکھتے ہیں، اور اگر یہ جوتی عمران خان کے لیے مجھے ملی ہے تو میں اس کو چوم بھی سکتا ہوں، یعنی کہ ان کے اس طرح کے الفاظات تھے۔
تو یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جوتی دے کر میری تذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ جوتیاں تمہارے ہی سروں پر پڑیں گی، الیکشن ہولنے دو۔ تو ناظرین، یہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے انفارمیشن رکھنی تھی، ڈیٹیل رکھنی تھی، تھوڑی سی تفصیل ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے کہا آپ کو شیئر کریں۔ مزید انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی، آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔